حالانکہ امام حسین کو جب معلوم ہو گیا تھا حضرت امام حسین شہید ہو گئے ہیں اور تو آپ نے چاہا کہ واپس ہو جائے یا پھر کسی اور راستے نکل جائیں، آپ نے سماعت کر لیا، لیکن حر نے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوئے امام حسین کو چھوڑا جائے، بلکہ یزید کی طرف سے آرڈر تھا کہ ایک میدان میں روکا جائے، ایک میدان میں، اور وہ اسی طرح چلتے بھی رہے اور حضرت امام حسین پہ نظر بھی رکھی۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تم آخر میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یزید کا آرڈر ہے، ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ میں آپ کو گھیر کے رکھوں۔ امام حسین نے کہا تھا کہ تمہاری ماں تم پہ روئے، تمہاری ماں تم پہ روئے، تمہارا یہ خیال ہے، تم ایسا کرنا چاہتے ہو آل رسول کے ساتھ؟ تو حر نے کہا کہ اگر کوئی اور عربی یا اور چاہے جتنا بھی بہادر ہو، کوئی اگر اس بات کو بولا ہوتا تو میں بھی جواب پلٹ کے دیا ہوتا کہ تمہاری ماں تم پہ روئے، لیکن آپ کی ماں خاتون جنت ہے، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کی شان میں ایسے الفاظ کہوں۔ اللہ رب العزت کو یادہ پسند ہے۔ 22,000 لشکر جرار میں ایک ہیرا چھپا ہوا تھا، اور یا یوں کہیں کہ انہوں نے خاتون جنت کے نام کی تعظیم کیا، اللہ رب العزت کو یادہ پسند آئی اور وہ اس یزیدیوں کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ تو یہ قافلہ آگے بڑھا، چلتے رہے اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہنچنے کے بعد کسی شاعر نے کہا کہ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں کی مٹی سے بھی یہاں کی مٹی سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ امام حسین کا گھوڑا رک گیا، سواری رک گئی، پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے مقام ماریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مقام نینوا کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ صحیح سے پتہ کرو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ مجھے خواب میں یہ جگہ دکھائی گئی، مجھے خواب میں اس میدان کا منظر دکھایا گیا ہے، اس خواب کی مٹی مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اسے مقام کربو بڑا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر گھوڑے کی سین کھول دو، خیمے لگا دو، ہماری یہی آخری جگہ ہے، ہم یہاں سے آگے اب کہیں نہیں جائیں گے، ہمارا امتحان یہیں پہ ہوگا، ہماری منزل یہی ہے، ہمارے بچوں کی لاشیں یہیں گرے گی۔ جب خیمے لگائے جا رہے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کیل ٹھوکی جا رہی تھی تو مقام میدان کربلا سے خون نکل رہا تھا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان مجھے اس مٹی سے مصیبت کی بو آ رہی ہے، مجھے اس مٹی سے پریشانی کی بو آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب صبر کرو، ساری چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ 2 محرم الحرام کی تاریخ تھی وہ، جب آپ میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کے ماننے والے، آپ کے ساتھیوں کی تعداد اتنی ہی رہی، لیکن حر 1,000 لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ لشکروں کا سلسلہ چلتا رہا 7 محرم تک 22,000 لشکر زرار میدان کربلا میں آ گئے، 22,000 لشکر زرار۔ اور آخری رپورٹ جو آئی وہ یہ کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس نہر فرات پر 500 دستے لگ گئے پہلے میں۔ اس نہر فرات سے چرند پانی پیئیں گے، پرند پیئیں گے، یہودی پیے گا، منافق پیے گا، مشرک پیے گا، جانور پیئیں گے، سب کے سب پیئیں گے، مگر امام حسین اور ان کے خاندان تک پانی کا یہ قطرہ نہ جائے۔ یہ ان بزدلوں کی پہچان تھی، یہ ان بزدلوں کی پہچان تھی۔ حالانکہ حضرت عباس نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ علی کا شیر گرجتے دہاڑتے بولا، علی کا شیر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے لیے آب حیات تھوڑی ہے۔ اور یہ کہہ کے چھین لیا ان کے ہاتھوں سے، یہ کہہ کے چھین لیا ان کے ہاتھوں سے
کہ تمہارے باپ کا نہر فرات ہوئی ہے، حالانکہ قبضہ کر لیا گیا تھا، آگے آپ سماعت کریں گے۔ تو 7 محرم کو پانی پہ پہرے لگے، ایک پانی پہ پہرا ہندوستان میں بھی لگا۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کی ذات آئی تھی، یہ خواجہ غریب نواز کون تھے؟ امام حسین سے بڑے نہیں تھے، امام حسین کے غلاموں کے غلام تھے۔ اور ان کا جب پانی بند ہوا تو آپ نے خادم سے کہا، خود نہیں گئے، خادم سے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ نے بلایا ہے، پورے انا ساگر کا پانی ایک کوجے میں سما گیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور وہاں بھی پہرے لگا ہے۔ لوگ کہیں گے امام حسین نے وہاں اپنی طاقت کیوں نہیں دکھائی؟ طاقت دکھانا اور چیز ہے، امتحان میں ہونا اور چیز ہے۔ آپ نے رات میں ایک شعر سنا تھا کہ نہیں تھی پیاس کی شدت حسین کو ورنہ چھلکتا سامنے کل کائنات کا۔ حسین تو بڑی بات ہے، حسین کی ذات بڑی بات ہے۔ حسین کا بیٹا 6 ماہ کا علی اصغر وہ خیمے میں گود میں رکھا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی وجہ سے یہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ دے اور میدان کربلا میں سیلاب آ جائے۔ گود میں رکھا جاتا تھا تو پانی پہ پہرے لگ گئے، اور اس بیچ حضرت امام حسین ابن سعد سے کئی ملاقاتیں ہوئی۔ 3 شرائط پر حضرت امام حسن بات کرتے رہے، یا تو مجھے جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، یا پھر کسی اور کونے میں دنیا کے نکل جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود معاملات طے کروں۔ ابن سعد نے مان بھی لیا، اس بات کو ابن زیاد کے دربار میں لکھ بھی دیا، ابن زیاد نے بھی مان لیا تھا۔ لیکن ابن زیاد کے پاس ایک چت کبڑا کتا تھا جس کا نام شمر دلجوشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے خون میں ایک چت کبڑا کتا منہ ڈال رہا ہے۔ ایک چت کبڑا کتا، یعنی اس شمر دلجوشن کو کوڑ کی بیماری تھی۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خون میں ایک چت کبڑا کتا منہ ڈال رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ میرے نواسے کو میدان کربلا میں جو شہید کرے گا وہ کوڑ کی بیماری والا چت کبڑا کتا ہوگا۔ ساری چیزیں سب جانتے تھے۔ تو وہ شمر بیٹھا تھا یزید کے ابن زیاد کے پاس، کہا ابن زیاد تم کیا کر رہے ہو؟ ایسی غلطی مت کرنا، اگر تم نے حسین کو ڈھیل دے دیا، اس وقت اگر تم نے چھوڑ دیا، یاد رکھو ایک بڑی طاقت کے ساتھ وہ تم پہ حملہ کرے گا، اس لیے انہیں ڈھیل مت دو، موقع مت دو، انہیں یا تو یزید کی بیعت تسلیم کرنے پہ مجبور کرو یا پھر ان کے سر کٹوا دو۔ ابن زیاد کے دماغ میں بات آ گئی اور اس نے فوراً لکھا کہ ابن سعد میں نے آپ کو میدان کربلا میں امام حسین سے گفتگو کرنے اور بچانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے سنا ہے رات کے سناٹے میں آپ ان سے بات کرتے ہو، جتنی جلدی ہو انہیں یا تو یزید کے بیعت ماننے پہ مجبور کرو یا پھر ان سے جنگ کر کے ان کا کام تمام کر دو۔ اب 9ویں تاریخ آ گئی، 9ویں محرم، عصر کے بعد ابن سعد کی طرف ابن سعد نے جنگ کا بگل بجا دیا، سارے لوگ سب بند ہو گئے اور ایک تیر پھینکا گیا اور اپنے ماننے والوں سے کہا اے لوگوں یاد رکھنا، تم لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے حسین پہ پہلا تیر چلایا تھا۔ تاریخ نے عجب کروٹ لی ہے، ایک دن ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا، وہی ابن سعد کا باپ، یہ عمرو بن سعد کا باپ جن کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کے جنتی ہونے کی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دیا تھا۔ ایک جنگ میں جب آپ گئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں نہیں تھے،
آپ نے کفار و مشرکین پر پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا لوگوں گواہ رہنا میں نے کفار و مشرکین پر پہلا تیر چلایا ہے، میں نے پہلا حملہ کیا ہے، اسی کا بیٹا آج نبی کے اولاد پر تیر چلا کے کہہ رہا ہے لوگوں گواہ رہنا۔ ابن زیاد کے بارگاہ میں، ابن زیاد کے دربار میں تم گواہی دینا کہ حسین پر میں نے پہلا تیر چلایا تھا۔ اسے ہی کہتے ہیں جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ تو حضرت امام حسین نے سنا شور مچ رہا ہے، پوچھا عباس معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ابن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ابن سعد نے جنگ کا اعلان بالکل بجا دیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ جاؤ ابن سعد سے کہو آج کی رات ہمیں مہلت دے، آج کی رات ہمیں وقت دے، کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے مہلت ہے؟ حضرات ذرا ہم نے کربلا کو سنا، داستان کربلا کو سنا، امام حسین کی شہادت کو سنا، مگر شہادت کی روح کو نہیں سمجھا، شہادت کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ حضرت امام حسین ایک رات کی مہلت کس لیے مانگ رہے ہیں؟ کوئی دستاویز لکھنے کے لیے نہیں، کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دو، آج کی رات میں خوب اللہ کی عبادت کر لوں، آج کی رات میں خوب قرآن کی تلاوت کر لوں، آج کی رات میں خوب اللہ کو راضی کر لوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم ریاست کرنے والے ہیں، ہم دنیا میں اس وقت جو ہے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑھ کے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، آج کی رات ہمیں مہلت دو۔ ابن سعد مان گیا۔ حضرات میدان کربلا میں نمازیں یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، امام حسین کے خیمے میں بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، یعنی اس میدان کربلا میں دو اذانیں ہوتی تھی، دو جماعت ہوتی تھی۔ آج دنیا میں جھگڑا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، یہ جھگڑا ہم سے نہ کریں، یہ کسی اور سے نہ کریں۔ اگر جھگڑا ہی کرنا ہے امام حسین سے پوچھیں یا امام آپ نے الگ جماعت کیوں کی، آپ نے الگ اذان کیوں دلوایا؟ آپ کو وہاں جا کے نماز پڑھ لینی چاہیے جہاں بڑی جماعت تھی، جہاں لمبی جماعت تھی، جہاں بہت سارے لوگ جماعت میں شامل تھے۔ امام حسین کہتے ہیں نادان جماعت دیکھ کے مت جاؤ، نمازیوں کی تعداد دیکھ کے مت جاؤ، پھر کیا دیکھ کے جاؤں؟ کہا امام دیکھ کے جاؤ، اگر امام مصطفیٰ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤ، اگر امام مصطفیٰ کا غدار ہے تو لات مار کے واپس آ جاؤ۔ اس لیے کہ نماز مصطفیٰ کے وفادار کے پیچھے ہوتی ہے، غدار کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت، آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جو ہی مغرب کے بعد آپ نے اپنے تمام ماننے والوں کو بلایا، جیسا کہ آپ نے پچھلی رات کو سنا، راستے میں بھی یہ معاملات پیش آئے تھے، میدان کربلا میں بھی آپ نے سب کو بلایا، چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا اور کہا میرے دوستوں، میرے ماننے والوں، میرے ساتھیوں، یہ آخری موقع ہے، میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے، اندھیرا کر دیا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھوں کو بند کر رہا ہوں، جو جانا چاہے، کیونکہ میدان کربلا میں جب میں حاضر رہوں گا میرے بعد کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میرے بعد کسی کو نہیں تلاشا جائے گا، رات کا اندھیرا ہے، آپ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو نکل جاؤ، دنیا میں جہاں چاہو پھیل جاؤ، کیونکہ آنے والی صبح ایک بھیانک صبح ہوگی، آنے والی صبح کرب کا صبح ہوگا، آنے والی صبح بہت ہی مصیبت والی صبح ہوگی۔ اس لیے رات کے سناٹے میں نکل جاؤ، تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی، تم سے کوئی گلا، یہاں تک کہ قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا، نبی کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اللہ سمجھ تھوڑی دیر تک جو ہے کہ سناٹا چھایا رہا، سسکیاں ابھر رہی ہے، جب چراغ جلایا گیا جو شخص جہاں تھا وہیں بیٹھا ہوا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، ایک ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا یا امام آپ کے بعد ہم دنیا میں زندہ رہ کے کیا کریں گے، آپ کے بعد ہم دنیا میں کیا کریں گے؟ کسی نے کہا یا امام ہم دنیا میں زندہ رہ کے کل قیامت کے دن آپ کی اماں جان یعنی خاتون جنت کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے انہیں میدان کربلا میں چھوڑ کر بھاگ گئے، ہمیں اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ المختصر سب نے اپنی اپنی باتیں کہی، تو پھر امام حسین نے کہا جب تم نہیں جانا چاہتے تو عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، نماز پڑھتے رہو، پوری رات عبادت میں گزرنی چاہیے، سب قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ اللہ وسلم اتنے میں حضرت امام حسین نے کسی کے آنے کی دھمک سنی، ایک معصوم بچی ہے میدان کربلا میں، آپ نے سنا اس کا نام حضرت سکینہ ہے، امام حسین کے پاس آئی اور بیٹھ گئی، آنے کے بعد کہا آقا حسین مجھے اس وقت بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ابا جان میں نے دیکھا امی جان قرآن پڑھ رہی ہے، بھائی جان قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کے سب قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف ہیں، مگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا،
छोटी सी उम्र है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, आओ बेटी, आज मैं तुम्हें कुरान पाक की इब्तिदा करवा दूँ, कुरान पाक शुरू करवा दूँ। एक बाप के लिए, एक माँ के लिए जिस दिन उसके बच्चे कुरान पाक की शुरू करते हैं, कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं, उसके दिल की अजब सी कैफियत होती है, अजब सी खुशी होती है। बाप ने कहा, बेटी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही पढ़ाया, इमाम हुसैन के आंखों में अश्क आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत सकीना छोटी सी उम्र है, कहा, अब्बाजान मैंने आपको तकलीफ पहुंचा दी, क्या आप इसलिए रो रहे हैं? आपने जब अली अकबर को कुरान पढ़ाया होगा तो नहीं रोया होगा, कासिम को कुरान शुरू कराया होगा, नहीं रोया होगा, जब आपने किसी को भी कुरान पाक की जब शुरू कराया होगा तो नहीं रोया होगा, लेकिन आज क्यों रो रहे हैं? क्या आपको मैंने तकलीफ पहुंचा दी? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सकीना, बात ये नहीं है कि मैं कुरान पाक तुम्हें शुरू करा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये हो रही है, कुरान पाक तो मैं शुरू करा रहा हूँ, पता नहीं खत्म कौन कराएगा, पता नहीं तुम्हें पूरे कुरान कौन पढ़ाएगा। अल्लाह आपने कुरान पाक को शुरू कराया, वो बच्ची भी कुरान की तिलावत कर रही है। सब अपने अपने बारगाह में, अपने अपने खेमे में तिलावत में मसरूफ हैं। इमाम हुसैन के कानों में फिर किसी के आने की सदा हुई। आप समझ गए, इस वक्त आने वाला कोई और नहीं हो सकता बल्कि मेरी बहन ज़ैनब हो सकती है। हजरत ज़ैनब ने दस्तक दी, खेमे में अंदर गई। जाने के बाद कहा कि बहन भाई हुसैन क्या कर रहे हो? कहा कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई जान, जब हम मदीना से चले थे, मक्का पहुँचे, मक्का से चल के करबला पहुँचे, हमने बहुत जगह खेमे हमने लगाए, बहुत रातें हमने गुजारी, मगर भाई हुसैन इस वक्त जो रात है वो मुसीबत की रात लग रही है। ये रात आज नहीं गुजर रही है, आज की रात नहीं कट रही है, आज की रात बहुत ही भयानक लग रही है। अल्लाह समद। इमाम हुसैन ने क्या जुमला कहा था? इमाम हुसैन ने कि कौन सा जुमला कहा था? आज सबको उस जुमले को याद करने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्गों, सुनो इमाम हुसैन ने क्या कहा था? मेरी बहन ज़ैनब, अगर मुसीबत की रात नहीं गुजर रही है तो बैठ के कुरान पाक की तिलावत करो। तिलावत पाक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबत की रात को आसान करवा दे। मेरी बहन ज़ैनब कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहो, और तिलावत में पूरी रात गुजर जाती है। और आखिरी सजदे के बाद नमाज फजर का वक्त होता है। नमाज फजर आपने बहुत ही दिलजमाई के साथ सबने पढ़ा। कौन बता सकता है उस आखिरी सजदे की रज्जत क्या नहीं होगी, जिसके बाद सबको जामे शहादत नोश करना है। नमाज फजर के बाद आफ्ताब यानी वो भयानक सूरज जो खूनी मंजर मैदान करबला का देखने वाला था, वो सूरज नमूदार होता है। नमूदार होते ही इब्न साद ने कहा, हुसैन अब आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, या तो आप इमाम है, या तो आप यजीद को अपना इमाम तस्लीम कर लें, या फिर जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने कहा, मैं किसी भी सूरत में यजीद को अपना इमाम तस्लीम नहीं कर सकता। फिर आपने इमाम हुज्जत कायम किया, लोगों को अपने बारे में बताया, नबी के औलाद होने के बारे में बताया, नबी के ने जन्नती जवानों के सरदार होने की सारी चीज़ें इमाम हुज्जत आपने दिया। देने के बाद सब लोग अपनी जगह है, मगर उस यजीदी लश्कर से एक शख्स निकला। कौन शख्स? जो कि ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जिसे घेर कर इस मैदान तक पहुंचा रहा हूँ, एक और मामला ऐसा हो जाएगा कि जंग की बात आ जाएगी, कत्ल की बात आ जाएगी। उसके अंदर वो बेचैनियाँ और परेशानियाँ बढ़ने लगी कि मैंने क्या किया। घोड़े पे सवार हुआ और एयर लगाई, इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा। यजीदी सोच रहे थे हुर जो है कि हुर इमाम हुसैन को समझाने गया है, हुर इमाम हुसैन को यजीद को अपना इमाम मानने के लिए तैयार करने के लिए गया है, लेकिन नहीं। वो आने के बाद कहा, या इमाम, मैंने ख्वाब में भी न सोचा था ये मामला कायम हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ी खता की, बहुत बड़ी गलती की, क्या मेरी खता माफ़ हो सकती है? क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? अल्लाह समद। इमाम हुसैन ने जो कहा था, किसी शायर ने नक्शा खींचा था, जोश पे शब्बीर था, जोश पे शब्बीर था, जोश पे शब्बीर के सखावत दरियाए सखावत था, जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत। और बहरहाल ये शेर ध्यान से उतर रहा है कि था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कह के शब्बीर ने बख्श दी, ये कह के शब्बीर ने खता बख्श दी कि जा तू भी क्या कहेगा किसी सैयद से मिला था।
جا تو بھی یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. حور نے کہا کہ میں اب اس طرح سے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا، ان یزیدیوں کو بتاؤں گا. واپس ہوئے، کہا اے لوگوں، اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، اب تک میں تمہارا سپہ سالار تھا، لیکن اب میں حسین کا غلام بن چکا ہوں، اس لیے آؤ جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح حضرت حور کی شہادت ہوئی. آپ نے اپنے خطا جو امام حسین کو گھیر کے لائے تھے اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا. امام حسین کے نام پر، امام حسین کے آن کے لیے، شان کے لیے اپنی جان کو میدان کربلا میں لٹا دیا، قربان کر دیا، اپنے آپ کو شہید کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے یا حسین اگر آپ نے معاف کر دیا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے نانا بھی مجھے معاف کر دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو